بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی۔ قرآن پاک کی ایک سورت 7 بار اس طرح پڑھ لیں، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 7 دن میں 700 کروڑ مل جائیں گے۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں، میں بہت غریب تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو، عمل کرنے کی دیر ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ۔ 7 دن میں 70 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کافی لوگوں نے کیا جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے۔ جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان نہیں۔ غربت کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ طریقہ بہت سادہ ہے جو آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ آپ سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو اور کامل یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن میرے رب نے اس لیے نازل کیا، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا۔ جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اے پیارے بندے، تجھے اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سے بنایا، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے، یہ اس انسان کا ہے۔ اس بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک بھیجا، اور اللہ نے جب بھی کوئی چیز بنائی تو کن فیا کن کہا، ہو جاتا ہے۔ زمین بنائی، کن ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات کو کن فیا کن کی صفت سے بنایا۔ لیکن ایک انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے بڑی چاہ سے بنایا، بڑے لگاؤ سے بنایا۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اسی لیے قرآن پاک میں قسمیں کھائیں۔ اللہ پاک نے قسمیں کھا کے اس کے بعد یہ فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کرے، رجوع کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک صرف اونچی ستونوں میں رکھا ہوا ہے، صرف الماریوں میں بند کر کے کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہے۔ قرآن کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کریں۔ قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اللہ سے آپ کو دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کر آئے گا کہ ایمان خراب کرے گا، آخرت میں وہ ذلیل و خوار کروائے گا۔ اس طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ تو جس بندے نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، محمد مصطفیٰ کے فرمان سے محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان کے پاس اس دور کے جنگی ہتھیار بھی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی، فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر میرے صحابہ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو لے کر میں تیری راہ میں نکلا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کا نام و نشان لینے والا
والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ نے غیب سے مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے، اور سب سے زیادہ جو ایمان ہے، وہ سب سے زیادہ جو یقین ہے وہ میرے نبی کا تھا، اور میرے اللہ نے ہی میرے نبی کو کبھی مشکل میں نہیں چھوڑا۔ قرآن بڑی ایک طاقت کا نام ہے۔ محمد مصطفیٰ کا جو فرمان ہے وہ بھی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرا رب جو پوری کائنات کے اندر ساری طاقتیں سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ کم ہے، پیسہ نہیں ملے گا، صرف یقین ہونا چاہیے اللہ پر۔ آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کر لینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا تو جو وقت ملتا ہے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ جھولی آپ نے پھیلا لینی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ شیطان دور ہو جائے گا، وسوسوں سے بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار نہیں ہوگا، مکمل طور پر اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پیش کرنا ہے۔ درود پاک اگر آپ کو بڑے والا نہیں یاد تو چھوٹا درود پڑھ لیں۔ درود پاک میں جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اس کی اتنی برکات ہوں گی، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سورت آپ کو خوش کرنے والی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی کا صحیح امتی بننا پڑے گا، یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، پختگی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ جو میرے نبی کے احکامات ہیں ان پر چلنا پڑے گا۔ میرے نبی نے جیسے کاروبار کیا تھا ویسا کاروبار کرنا پڑے گا۔ میرے نبی نے جیسے زندگی گزاری تھی ویسی گزارنی پڑے گی، پھر ہی آپ اس وظیفے پر پورا اترتے ہیں، پھر ہی یہ سورت مبارکہ آپ کو آپ کے دل کو خوش کر دے گی۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل سے میرا کام بنے گا کہ نہیں، تو پھر آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ مکمل کامل یقین کے ساتھ قرآن پاک رکھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورا یقین رکھ کے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی اس کا نتیجہ ملے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا بہت ہی بابرکت نام یا غنیوں میرے رب کا نام ہے، ایسا نام ہے جو بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس نام کا جو بندہ ہے عامل بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ یا غنیوں یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اس بندے کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی جھولیاں کبھی خالی نہیں رہتی۔ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آخر میں اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ نے 101 مرتبہ یا غنیوں پڑھ لینا ہے۔ یا غنیوں آپ نے ڈوب کر آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ کر اپنی جو خالی جھولی ہے اس کے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں گے، پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو آج کا جو تحفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کے اپنے قبول کرنا ہے، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ تو غنی ہے، دینے والی ذات تیری ہے، میری خالی جھولی ہے، میں تیرے سامنے ہی پھیلاتا ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں، صرف تیرا محتاج ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو دینے والا ہے، میں مانگتا ہوں، اے میرے اللہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ مجھے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ آپ کو اچھے طریقے سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگ لیں، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔